نبی اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے کیسے محفوظ رہی، حالانکہ اللہ ان سے عذاب کا وعدہ کر چکا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں کثرت سے پایا جاتا ہے، ایسی قوم میں مبعوث ہوئے جن کی تعداد 1,00,000 پر مشتمل تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دن رات تبلیغ کی۔ 40 سال گزر گئے، شب و روز تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 2 لوگ ایمان لے آئے، ایک عالم اور ایک عابد۔ باقی ساری قوم نے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، ان کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ 40 سالوں کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے دل برداشتہ ہوئے اور بد دعا کا ارادہ کیا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں یونس علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کی اور ان پر نفرین فرمائی تو اللہ نے ان کی دعا مستجاب کی اور فرمایا کہ عذاب کا ایک دن ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ جب عذاب کا دن مقرر ہوا تب بھی وہ قوم نہ مانی اور سدھرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگے۔ جیسے ہی عذاب کا دن قریب آنے لگا، حضرت یونس علیہ السلام اپنے شاگرد کے ہمراہ وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وہی عابد تھا جو حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ عابد حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا، لیکن عالم اسی شہر میں رہ گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے کچھ دن بعد اس قوم نے دیکھا کہ زمین اور آسمان سے عذاب کے آثار نمودار ہو رہی ہیں۔ جب عذاب کی نشانیاں دیکھی تو پشیمان ہوئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام واقعاً اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کے وعدے کے مطابق ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے اور کوئی راہ حل نہیں ہے۔ قوم اس خطرے میں تھی، اس پریشانی میں تھی، اس اضطراب میں تھی کہ ہم پر عذاب آ جائے گا۔ یا اس عالم نے قوم سے کہا کہ میرے پاس ایک راہ حل ہے جس کے ذریعے تم نجات پا سکتے ہو۔ ساری قوم اکٹھی ہو گئی تو اس عالم نے کہا کہ ساری قوم شہر کے بیر صحرا میں چلی جائے، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ یہ صحرا میں جمع ہوئے تو اس عالم نے کہا کہ جانوروں سے ان کے بچے جدا کر دو، ماؤں سے ان کے بچے جدا کر دیجیے۔ جب جانوروں کے بچے ان سے جدا ہوئے تو وہ فریاد کرنے لگے۔ جب چھوٹے بچے ماؤں کی گودی سے جدا ہو گئے تو وہ بھی رونے لگے اور مائیں بھی چلانے لگیں۔ پورا صحرا رونے کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس عالم نے کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو 2 کام کیجیے۔ پہلا کام گریہ کیجیے اور دوسرا کام دعا کیجیے۔ ساری قوم دعا کرنے لگی، روتے ہوئے فریاد کرنے لگے کہ پروردگار ہماری حجت ہم سے ناراض ہو گئی ہے، پروردگار ہماری حجت کو، ہمارے نبی کو ہم سے راضی فرما، پروردگار ہماری حجت کو ہمیں واپس پلٹا دے، پروردگار ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ ان کے گریے اور دعاؤں پر اللہ نے رحم کھایا اور ان سے عذاب ٹل گیا، اور ان کے گریے اور دعا کے سبب نہ صرف عذاب ٹل گیا بلکہ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو، اپنی حجت کو ان کے پاس واپس بھیج دیا۔ ہاں جی، ان کی دعا ہی موجب بنی کہ ان پر عذاب ٹل گیا، اور ان کی دعا کے سبب، ان کے گریے کے سبب ان کی حجت ان کو واپس مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے محبوں کو، اپنے منتظرین کو یہ حکم دیا ہے اور ان سے یہ فرمائش کی ہے، وَاقْصِرُ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، کہ میرے ظہور کی کثرت سے دعا کرو کیونکہ اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ ہم اس اہم راز سے غافل ہو گئے، ہم نے امام زمانہ کا حکم پس پشت ڈال دیا۔ اگر ہم بھی یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح
लाखों की तादाद में सहराओं में निकलें और अपने ज़माने के इमाम को पुकारें तो पर्दा गैबत ख़त्म हो जाए और हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के गिरिए और दुआ पर अल्लाह ने उन पर अजाब को टाल दिया और उनकी हुज्जत को उनके पास वापस भेज दिया। अगर हम भी इकट्ठे होकर इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए दुआ करें तो हमारे इमाम का भी ज़हूर हो जाए। और अफसोस इस बात का है कि हम इस अहम बात से गाफिल हैं जिससे हमारी निजात है, और जब तक हम गाफिल रहेंगे तब तक मौला का ज़हूर नहीं होगा। और हम इस कार खैर में जितनी ताखीर करेंगे, नाउज़ बिल्लाह, ज़हूर में उतनी ताखीर होती जाएगी। इसीलिए पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि साबका उम्मतों में जो कुछ हो चुका है, हज़वन नाल बिन नाल वल कुज़्ज़त बिल कुज़्ज़ा, जो कुछ पहली उम्मतों में हो चुका है वो मेरी उम्मत में दोहराया जाएगा। यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम अगर हुज्जत के लिए इकट्ठी हो जाती है और उसके लिए दुआ करती है तो ये कौम भी एक दिन इकट्ठी होगी। लेकिन अजाब देखने के बाद इकट्ठा होना और है। अगर आप चाहते हैं कि अजाब से महफूज रहें, आप चाहते हैं कि बलाओं से बचे रहें, आप चाहते हैं कि गैबत का पर्दा ख़त्म हो, तो सब मिलकर इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ मांगे। परवरदिगार, हमारे पर्दे वाले इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।